رمضان، انجیل 13 رمضان اور زبور 13 رمضان کو، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی وہ 19 رمضان کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا وہ 27ویں شب رمضان کی، یعنی 26 تاریخ اور 27ویں شب۔ میرے عزیز بھائیوں، تمام آسمانی کتابیں یکدم نازل ہوئی، مگر قرآن پاک دو انداز سے نازل ہوا۔ یکدم نازل ہوا ہے آسمان اول پر شب قدر میں، اور 23 برس کی مدت میں نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے موافق آہستہ آہستہ آہستہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، قرآن کو ماننے والے صرف اہل سنت والجماعت ہیں۔ میرے کو تو حیرت ہوئی، انوار العلوم کالج میں ایران کے قونصل صاحب نے قرآن کا قرأت کا مقابلہ رکھا، اور ہمارے تو خاریاں بھول جاتے ہیں۔ ان کو نہ آپ کو معلوم ہے، شیعہ لوگ مسلمان ہمارے کو کیا کہتے ہیں؟ کتیا کی اولاد کہتے ہیں۔ ان کی مستند کتابوں میں سنی جو ہوتے ہیں وہ کتیا کی اولاد ہے جی۔ اور حضرت امام مہدی ان کے آئیں گے تو سب سے پہلے کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے، اور یہ ہم لوگ ہیں کہ ان کے تھوڑے سے پیسے لینے کے لیے اور ان کے خلاخن کھانے کے لیے ان کی مجلسوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ قونصل خانے کے وارے پھیرے ہوتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے داڑیاں لے کے قونصل خانے کے طواف۔ ارے ابو بکر صدیق کو گالیاں دینے والوں سے کائے کی محبت رکھتا ہے؟ تیرے باپ کو گالی دے تو تم اس سے ملتا ہے؟ ابو عمر فاروق کو گالیاں دینے والوں سے محبت رکھتا ہے؟ عائشہ صدیقہ کو زناکار بولنے والوں سے محبت رکھتا ہے؟ غوث پاک کو ناجائز اولاد کہنے والوں سے محبت رکھتا ہے؟ پھر قادری کہلاتا ہے، پھر سنی کہلاتا ہے، ابو بکر صدیق کا غلام کہلاتا ہے، اور ان کے دسترخوان پہ جا کر روٹیاں کھاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ خمینی صاحب کو تو پیغمبر بنا کے پیش کرے، مگر خمینی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہماری مملکت ایران شیعہ مملکت ہے، جائیے۔ اور کبھی کوئی وہاں کا سربراہ سنی نہیں ہو سکتا، کوئی سنی نہیں ہو۔ اب میں کیا بولوں؟ میں بولا تو لوگ بولتے ہیں مولوی لڑا تھا۔ میں لڑاتا نہیں، جو لڑنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو سناتا جی۔ اور میں ہی ایک ہوں، ذرا بحث کر لیتا ہوں ان کے، دوسرے تو سب منہ میں لڈوآں ڈال دیے ان کے سب۔ ارے کچھ بولو، پیسے آتے ادھر سے، ہم نہیں بولتے کچھ۔ کل قیامت میں جائیں گے، آپ کو معلوم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے جنازوں کو، یعنی وہاں سے دونوں کے جسموں کو نکالنے کے لیے 40 آدمی گئے تھے مسجد نبوی میں، دھماکہ ہوا، اور باب السلام سے جانے والے منبر رسول کے پاس مسجد عثمان غنی کے اندر دفن ہو گئے، زندہ دفن کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ دفن کر دیا۔ اور جب نور الدین زنگی کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاشے کے ساتھ گستاخی کی، سرکار کا لاشا کیا، سرکار کے جسم اقدس کے ساتھ، انہوں نے کہا لاشا، مگر ہم تو یہ کہیں گے جسم اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو حفاظت سے محصور کرنے کے لیے اطراف کھود کر پانی نکلنے کے مقام تک کھودا گیا۔ اتنے میں ایک ڈھیپا گرا تو ایک پاؤں نظر آیا، پریشان ہو گئے کس کا پاؤں ہے جی، پسینے کے خطرے پاؤں کے اوپر، نورانی پاؤں۔ لوگوں نے دیکھ کر خیافت شناسوں نے کہا کہ یہ عمر فاروق کا پاؤں ہے۔ اللہ اکبر! 500 سال گزر چکے تھے، مگر میرے فاروق کا پاؤں تر و تازہ، اور اس پہ خون کی گردش جو ہو رہی تھی اس کے آثار، اور پسینہ آیا ہوا۔ سبحان اللہ! ارے یہ رسول کے صحابی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان زار ہیں، دنیا ہلاک ہو سکتی ہے مگر ان کے جسم مبارک کو ذرہ زمین چھین نہیں سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن جو اصل تھا وہ ختم ہو گیا،
ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے قطرہ بود کر دیا۔ اصلی قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے پاس ہے، جو 9 سال کی عمر میں اصلی قرآن لے کے غائب ہو گئے، غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب پکار رہے نکلو حضرت، آتے نہ جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے قریب وہ اصلی قرآن لے کے آئیں گے، یعنی مریض مرتے وقت ڈاکٹر نہیں، مر گئے کے بعد چہلم میں ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اچھی اب کائی کو آ رہے ہیں حضرت، اب کائی کو آ رہے ہیں؟ مر گیا کے بعد آپ کی تشریف آوری سے کیا فائدہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادیانیوں سے لڑوں تو میں، رافضیوں سے مقابلہ کروں تو میں، بدعتیوں سے ٹکر لوں تو میں، جی سب سے ہمیں لڑتے رہنا، باقی سب جو ہے یس سر نو سر آل رائٹ سر بولتے رہنا۔ جی اللہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت بنایا، اور جو قرآن اب آج ہمارے پاس موجود ہے یہی اصلی قرآن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہاں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کرنے والے کون؟ اللہ میاں۔ اور یہ نالائق کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اس میں سے بہت سا حصہ کھا لیا، نکال لیا۔ ابو بکر صدیق نے جو بھی ان کے خلاف تھا نکال لیا، علی کی تعریف میں جتنا تھا وہ سب نکال دیا۔ تو اللہ میاں بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں سے بولے مولا تیرے قرآن میں سے نکال لے۔ کہا کیا کروں، میں عرش پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں قرآن کو کیا کر سکتا ہوں، حفاظت نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ قرآن پاک وہی ہے۔ آپ احمد دیدات کی اگر کیسٹس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احمد دیدات نے ان کو بتا دیا، ثابت کر دیا کہ ایک جگہ کی انجیل دوسری انجیل سے ملنے والی نہیں، ملتی نہیں۔ لیکن قرآن، جاپان کا قرآن لے لیجئے، امریکہ کا قرآن لے لیجئے، ہندوستان کا قرآن لے لیجئے، کسی کے پاس چھپا ہوا قرآن لے لیجئے، اس میں ایک حرف ادھر کا ادھر نہیں۔ کتنا بڑا کمال ہے یہ! اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن کو پڑھیے، اس سے قبل کہ قرآن اٹھا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن تقریباً اٹھا لیا گیا ہے اس لیے کہ جن کو قرآن کے معنی معلوم نہیں، وہ خالی قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں کیا ہے وہ جانتے نہیں، تو قرآن کے رہنے اور اٹھا لینے میں ان کے پاس فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن کو پڑھیں، اور اس کی یہ سالگرہ ہے، سالگرہ کے اعتبار سے قرآن کو ختم کرنا۔ ہم کیا کریں، قرآن کو ختم کر کے رکھ دیے۔ ارے قرآن ختم کر دیا جی، ختم کر دیا، کیا کریں، اوپر رکھ دیا، ختم۔ جی ہمارے کو قرآن کب یاد آتا ہے؟ اس وقت ہمارے کو قرآن یاد آتا ہے جب کہ قسم کھانا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ رہے ہیں، اس کو گالیاں دے کے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو بول رہے ہیں، کیا حساب ہے؟ اللہ ہمارے کو نیک توفیق دے۔ تو میرے بھائی، قرآن پاک نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس میں۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال کے معنی ایک دم نازل ہونا، اور تنزیل کے معنی آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ تو قرآن نازل ہوا ہے شب قدر میں، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، شب قدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور قرآن پاک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 برس کی مدت میں۔ اور قرآن کو کس مقام پر کون سی آیت رکھنا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ صحابہ کرام سرکار کے زمانے میں حافظ تھے، اور سرکار کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب سے جب لڑائی ہوئی ابو بکر صدیق کے زمانے میں، تو مسلمانوں نے جو جہاد فرمایا، تو جنگ یمامہ میں ایک لڑائی میں 500 حفاظ شہید ہو گئے، 500۔ حضرت عمر کو پریشانی ہوئی کہ اگر حافظ قرآن شہید ہو جائیں تو پھر قرآن محفوظ کیسے رہے گا؟ اس وقت تک لکھا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ ابو بکر، قرآن کو ایک جلد میں لکھ لینا ضروری ہے،
تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر ابوبکر صدیق کے سینے کو بھی اللہ نے کھول دیا. تو آپ نے حضرت زید ابن ثابت کو, کمال دیکھیے, سب سے کم عمر صحابی ہیں مگر ان کے سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے, تو ان کو بلا کر آپ نے حکم دیا کہ قرآن کو ایک جلد کے بیچ میں تیار کرو, لکھو. تو انہوں نے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کروں. پھر اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور قرآن پاک لکھا گیا. اور کہاں سے لکھا گیا؟ لوگوں کے سینوں سے, ہڈیوں پر سے, جی, اور چمڑوں پر سے قرآن کو لکھا گیا. پھر وہ قرآن مصحف کے نام سے رکھا گیا. پھر حضرت عثمان غنی نے دیکھا ہر ایک صاحب یہ کہ قرآن اپنا لکھ لیے ہیں, آگے پیچھے جیسا بھی سورہ یاد تھا ان کو انہوں نے لکھ لیا. تو آپ نے کیا کیا, اس اصل قرآن مصحف کے آپ نے کاپیاں کروائیں اور پورے عالم اسلام میں بھجوا دیا, اور جتنے لوگوں کے پاس قرآن تھے ان سب کو جمع کر کر جلا دیا. اصلی قرآن کو رکھا, باقی جو لوگ یادداشت کے طور پر میموری کے لحاظ سے لکھ لیے تھے وہ سب کو تلف کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں قرآن ایک ہے, مسلمان ایک ہیں, اور اللہ کا کلام بھی ہر جگہ ایک ہے. ورنہ ہم کو بھی ویسا ہی شرمندہ ہونا پڑتا جیسا یہودیوں اور نصرانیوں کو شرمندہ ہونا پڑ رہا. تو میرے عزیز دوستو, شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ, فرشتے آتے ہیں, جوق آتے ہیں, والروح, اور روح الامین آتے ہیں. روح الامین جبرائیل علیہ السلام. روح سے مراد اپنے نیک آبا و اجداد کی روحیں. لوگ جو ہے شب برات میں روحیں آتی ہیں سمجھتے ہیں, مگر حقیقت میں اگر روح آتی ہے قرآن کے روح سے تو شب قدر میں آتی ہے. شب قدر میں اللہ تعالیٰ روحوں کو بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ اپنے نیک بیٹوں اور نیک اولاد کو ذرا دیکھ لیں. بعض علماء نے کہا کہ روحیں آتی ہیں, مگر کہ یہ اس شب قدر میں بھی پنکھیاں لگائیں گے گھروں کے سامنے, جیسے شب برات میں پہلے لگاتے تھے اب بھی لگا رہے شاید. میں پوچھا ایک صاحب سے, کاہے کو یہ پنکھیاں لگاتے؟ بولے وہ مردے آئے تو ذرا دروازے میں آنے کو سہولت ہونا, لائٹ رہنا. اچھا, قبرستان کے کھڈوں میں سے نکلنے کو لائٹ کی ضرورت نہیں تھی, یہاں لائٹ. اور فرمائیے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ ہمارے خیالات ہندوستان میں رہتے رہتے کافرانہ ہو گئے. خفا نہیں ہونا, ذرا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے کی ضرورت ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. بزرگوں سے عقیدت ضروری ہے, اولیاء اللہ کا بہت اونچا مقام ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ بس جو جی میں آیا کر رہے ہیں, پڑھاکے چھوڑیں. ایک شاعر سے بولا پڑھاکے کائی کو چھوڑیں؟ بولے مولانا یہ مردوں کی روحیں آ گئے تو جائیں گے نہیں, پڑھاکے چھوڑیں تو دھن دھن بھاگ جائیں. آپ میرے کو بلائے اور بڑی عزت سے کھانا کھلائے, وہاں سے پڑھاکے چھوڑ کے میرے کو بڑھائے تو میں کبھی آؤں گا پھر تمہارے پاس دوبارہ. تو میرے عزیز بھائیوں, شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں. ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر لگاتے ہیں, ایک جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لگاتے ہیں, ایک جھنڈا طور سینا پر لگاتے ہیں, اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگاتے ہیں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. آپ بولیں گے بیت المقدس ہمارے کو ملتا کیوں نہیں؟ جھنڈا تو ہے مگر ہمارا معاملہ ذرا چونکہ نازک ہے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی فرما برداری کرنا چاہیے نہیں کر سک رہے ہیں, اس لیے یہ مصیبت ہمارے پر نازل ہوئی ہے. میرے عزیز بھائیوں, آپ اندازہ لگائیے کہ آج مسلمانوں کا جو عمل ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جہاں دیکھیے مسلمان جو نیک مسلمان ہیں ان کے سب دشمن اور بدکاروں کے سب دوست. جی, الجزائر میں آپ دیکھیے وہاں پر مسلمانوں پر کیسی معیشت اور زندگی تنگ ہے, حالانکہ وہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں اور نیک مسلمانوں نے الیکشن میں اپنے کو کامیاب بنایا, مگر گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل بولنے والا امریکہ کہا کہ نہیں یہاں یہ جمہوریت نہیں چل سکتی کیونکہ یہ جتنے بھی ووٹ دے رہے ہیں یہ سب فنڈامنٹلسٹ ہے.
آج کل ایک نئی گالی